السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم، حیاکم اللہ وبیاکم۔ امید ہے سب خیر وفیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ آج ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، شرح اس کے اندر ہی ہوگی، بعض چیزوں کی ضرورت ہوگی تو میں بھی ساتھ ساتھ بولتا جاؤں گا۔ بیسیکلی یہ جو کتاب ہے یہ ایک سعودی عالم دین ہے، شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ، یہیں ریاض میں ہی ہوتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ مسجد نبوی میں اکثر ان کے دروس وغیرہ ہوتے ہیں، اور سالانہ یہ والا کورس بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے برنامج اصول العلم، علم کے اصول۔ تو اس کی پہلی کتاب ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ اس کتاب کا خلاصہ ہے۔ تعظیم العلم کتاب تھی، اس کا مزید خلاصہ کیا جو انہوں نے اپنے لیے تیار کیا تھا یہ حفظ کرنے کے لیے، تو یہ اسی کا خلاصہ ہے۔ اب اس کے اندر جیسے میں نے کل جب میسج کیا تھا علم کے حوالے سے کہ علم کیا ہے، اس کی تعظیم، یہ بیسیکلی تعظیم العلم ہے، علم سے پہلے اس کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، اس حوالے سے اس کے فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ اس کتاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے اس کے دو مقدمے ہیں تو ہم دوسرے مقدمے سے ہی شروع کرتے ہیں، تقریباً وہ پہلا اور دوسرا ایک جیسا ہی ہے۔ قال المصنف وفقہ اللہ، مصنف اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ عدد من تعلم وعلم۔ شروع میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتابت فرماتے تو شروع میں بسم اللہ لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کا، جیسا کہ اکثر اہل علم جو ہے، اکثر کیا تقریباً سبھی جو علماء ہیں وہ جب بھی کتاب لکھتے ہیں یا کوئی خط و کتابت کرتے ہیں تو اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ سے کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ والا خطبہ لکھا کرتے یا بولا کرتے، کوئی بھی تقریر کرنی ہوتی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے، اگر کہیں تقریر کرنی ہوتی تو اس میں شروع میں خطبہ پڑھتے، اس کے بعد اپنی کوئی گفتگو کرتے، خط ہوتا تو اس کے شروع میں بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی۔ تو اس کا بھی آغاز اکثر جو اہل علم ہے وہ اپنی کتابوں کا آغاز ہو اپنی تحریر کا وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، بھی ایک سنت ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آپ کے عبد ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے بعد جو آس وسلم کی آل ہے، اہل بیت یا آس وسلم کے متبعین جو ہیں ان کے اوپر درود و سلام بھیجنا۔ اس کے بعد امام شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظیمه وإجلاله، جیسے اوپر انہوں نے مقدمہ سارا لکھا ہے نا، اس کی ہی شرح نیچے تفصیل سے لکھی گئی ہے یہاں ایک ایک لفظ کی، تو ہم بجائے اوپر پورا مقدمہ پڑھنے کے ہم شروع سے جہاں اس کی شرح شروع ہو رہی ہے اسی کو ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچے۔ یہ جو اوپر والا یہ انہوں نے پہلے مقدمے کے حوالے سے بات کی ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے نہیں پڑھا اوپر والا مقدمہ، دوسرے مقدمے سے شروع کیا تو ہم یہیں سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے کا جو انہوں نے آغاز کیا ہے وہ یہی ہے کہ دو شہادتوں سے کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو شہادتین کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے وحدانیت کا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اس کے بعد وہ امام شیخ صاحب کہتے ہیں، شیخ صالح العثیمی، وہ کہتے ہیں کہ حظ العبد من العلم، آدمی کا علم میں سے حصہ جو ہے، نصیب، حظ کہتے ہیں نصیب کو، حصہ، موقوف علی حظ قلبہ من تعظیمہ و اجلالہ، اس کا جو انحصار ہے نا وہ انسان کی اس بات پہ ہے کہ وہ علم کی کتنی تعظیم کرتا ہے، اس کی کتنا احترام اور ادب کرتا ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں
کہ جتنا احترام اس کے دل کے اندر علم کا ہوگا، اسی قدر اس کے پاس علم کا حصہ ہوگا۔ یہ نہیں کوئی بندہ جتنا مرضی پڑھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں قرآن و سنت کا یا علم جو ہے، جو بھی علم حاصل کر رہا ہے، اس کا کوئی ادب احترام ہی نہیں ہے، جتنا احترام ہوگا اتنا زیادہ اس کے پاس وہ علم ہوگا، تو اس کے بقدر جتنا اس کے دل میں علم کی تعظیم ہے، اسی قدر اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائیں گے۔ تو اس بات میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، فالعلم الذي يحوز العبد يكون ملائما للحال التي يكون عليه قلبه من تعظيم العلم واجلاله۔ یعنی سیم وہی بات ہے کہ انسان کے پاس یا بندے کے پاس جو علم ہوتا ہے نا، جتنا اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسی قدر ہوتا ہے جتنا اس کے دل کے اندر علم کی تعظیم ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فإن القلوب تتفاوت حظوظها فيما تحوزه من العلم باعتبار اختلاف حظوظها من تعظيم العلم وجلاله۔ اس اعتبار سے انسان کا جو دل ہے نا، وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کے ضروری نہیں کہ ہر انسان کے دل کے اندر سیم ایک جیسا ہی احترام ہو علم کے لیے، مختلف ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ تفاوت کہتے ہیں اختلاف، یعنی مختلف ہونا کسی چیز کا، ہر بندے کے دل میں علم کا احترام مختلف ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ، یعنی اس کی متعلق جو شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ فَمَنِ ابْتَلَى قَلْبُهُ بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ صَلَحَ أَن يَكُونَ مَحَلًّا لَهُ۔ جس بندے کا دل جو ہے نا وہ علم کی تعظیم سے بھرا ہوگا، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ علم کی جگہ بن سکے۔ وَبِقَدْرِ نُقْصَانِ هَيْبَةِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ يَنْقُصُ حَظُّ الْعَبْدِ مِنْهُ، تو جس قدر یہ کم ہوگا اسی قدر علم بھی کم ہوتا جائے گا۔ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ، یہاں تک کہ بعض ایسے دل بھی ہو جاتے ہیں، دلوں میں سے بعض ایسے دل ہوتے ہیں جن کے اندر احترام ہوتا ہی نہیں ہے بالکل بھی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ان دلوں میں علم بھی نہیں ہوتا۔ تو علم کے لیے جو مین چیز ہے، اس کتاب کے اندر جو ہم بیسیکلی یہاں پہ تو ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں نا، اس پوری کتاب کے اندر ہم نے جو اصل میں چیزیں پڑھنی ہیں وہ اصول پڑھنے ہیں، ایسے بنیادی اصول، یا اب یوں کہیں بنیادیں کو جاننی ہے، جس سے انسان علم کو سیکھ سکتا ہے، علم کے پاس علم کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اس کتاب میں ہم وہی پڑھیں گے، تو اس کتاب کا مقدمہ ہے تو شروع میں اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ علم سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں ہر چیز کو علم سمجھ لیا جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے جس کا بارے میں ہمیں علم ہے وہ، یا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ واقعی علم ہو۔ یہاں پہ جس علم کی بات ہوگی نا اس کتاب کے اندر، وہ ایک خاص علم ہے، ہر علم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ العلم المراد ہونا ہوا العلم النافع الذي یورث العمل۔ یہاں پہ صرف اس علم کی بات ہو رہی ہے، اس علم نافع کی بات ہو رہی ہے جو بعد میں اپنے پیچھے کیا چھوڑتا ہے؟ عمل بھی لاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا، تو گویا کہ اس کے پاس یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو علم نافع نہیں ہو سکتا۔ اور علم نافع جو ہے اس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے، اللہ سے سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما، اور جو غیر نافع علم ہے اس سے پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی صبح شام خاص طور پہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن صبح شام تو خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ علم نافع ہو، جس پہ جو اپنے پیچھے علم عمل چھوڑتا ہے، جس کے اوپر عمل کیا جائے، اسی طرح اس کے جو نور کی تجلیاں ہیں وہ اس کے جس کے پاس وہ علم ہے اس کے اندر نظر بھی آئے، وہ سمجھے اس علم کو۔ خالی صرف علم کا بعض کا بندے کے پاس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی صورت کو یاد کر لے، بلکہ موسٹلی لوگوں کو کل ہو اللہ یاد ہوتی ہے، کل اعوذ برب الفلق یاد ہے، اب یہ علم ان کے پاس، ان کو یاد ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کل ہو اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ان سے آپ پوچھ لیں بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہے، کوئی ہوگا شاید، عموماً جو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا معنی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے اس کو، اس کا فہم کیا ہے۔ تو یہاں پہ جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ اس علم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو علم نافع ہے جس پہ ہم عمل کیا جائے، جس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی انسان کے اندر حص ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس کی سمجھ بوجھ بھی ہو، اور جو اس کے اندر خامیاں ہیں ان کی اصلاح کرنے والا ہو، اسی طرح ودعوتاً و ارشاداً اس کی طرف دعوت دی جائے اور لوگوں کی رہنمائی کی جائے اس علم کی طرف۔ تو یہ یہاں پہ ہم اس کتاب کے اندر اس علم کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ فلا یراد بالعلم مجرد جمع المعلومات، یہاں پہ مراد علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ
بس معلومات جمع کرنے کا نام علم ہے، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ میں اس کو، ہاں میری اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر۔ ایک منٹ، سوری۔ جی میں پوچھا تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ سر رہی ہے۔ اچھا آ ٹھیک رہی ہے سر۔ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں فلا یراد بالعلم مجرد جمع المعلومات، یہاں صرف معلومات کو جمع کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب بھی حافظ ہے، مجھے فلاں ریفرنس بھی یاد ہے، یہ بھی ہے۔ علم اس کے معرفت کا نام ہے، پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے استنباط کیسے کرنا، استدلال کیسے کرنا، یہ ان چیزوں کا نام علم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف رٹا لگا لیا، جیسے ہمارے یہاں میٹرک میں آپ دیکھ لیں یا حفظ کے معاملات جو ہوتے ہیں، ان میں بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس پہ عمل کیا کرنا ہے، اس میں کہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، کہاں پہ کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم بچپن میں دیکھتے تھے جب قرات کی وہ ہوتی تھی نا، کانفرنس، جہاں پہ غیر ملکی قراء بھی آتے تھے، پاکستان کے بھی بڑے معروف قراء ہوتے تھے، تو آگے جو عوام بیٹھی ہوئی تھی اہل علم سے ہٹ کے بات کروں، تو وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ اس بندے کا سانس کتنا لمبا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، تو آواز بڑی خوبصورت آواز میں بعض اوقات ہوتا تھا کہ وہاں پہ عذاب کی آیات ہوتی ہیں جن میں جہنم کا ذکر ہے، جہنمیوں کو عذاب دیے جانے کا ذکر، تو آگے سے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ ہم نے اللہ سے، جہنم سے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے جہنم کی آگ سے، تو وہ وہاں پہ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے، اللہ اکبر کے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے تھے۔ تو آج بھی ایسے بعض دفعہ ایسا آپ دیکھتے ہو، تو یہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے وہاں صرف معلومات کو جمع کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ علم کی تعظیم نہیں کرتے، نہ اس کے دل میں ایسی کوئی ہیبت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جن میں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز ہیں، قرآن پاک سامنے رکھا ہے، دیگر معاملات ہیں، اب ان کے دل میں اس جو دین کی تعظیم ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے دل میں صرف داڑھی رکھ لی ہے، قرآن پڑھانے لگ گئے ہیں، لیکن قرآن سامنے رکھ کے ایسی وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی جو مزدور طبقہ ہے وہ اس سے زیادہ قرآن پاک کا احترام کرنے والا ہو، ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک بندہ علم دین ہوتا ہے، اس کو آپ سنا رہے ہیں، کوئی حدیث سنا رہے ہیں، وہ اس کو دل میں ڈر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایسے علم کی بات نہیں کر رہے، یعنی اصل جو چیز ہے وہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تعظیم ہے کہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی بات کی ہے کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ سے جو حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہی ہیں، یعنی یہاں پہ اس کی ہم نفی بھی نہیں کر رہے، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور فرق کیسے ہوتا ہے، اسی تعظیم سے پتہ چلتا ہے کہ علم کس کے پاس ہے، جس کے دل میں تعظیم نہیں ہے قرآن کی، حدیث کی، یا اس علم کی تعظیم نہیں ہے، گویا اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اسی کی ہم بات کریں گے، تو وہ یہی بات کریں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ صرف معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل میں تعظیم ہی نہیں ہے، نہ ان کے عمل کے اندر اس کا کوئی اثر ہمیں نظر آتا ہے، ولا فی دعوتی، نہ ان کی کسی دعوت میں علم کی کوئی چھاپ ہوتی ہے، ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، علم نظر ہی نہیں آتا، نہ ان کی گفتگو میں کہیں علم نظر آتا ہے، نہ ان کی دعوت میں، نہ ان کے عمل میں، اور نہ ان کی جو خامیاں یا دوسروں کی جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کہیں علم کی کوئی جھلک نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں والعلم الذي ينفع العبد هو الذي يدعوه الى العمل، علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے کے جائے، عمل کی طرف دعوت دے، یعنی یہ کیا بات ہے کہ ایک بندہ عالم بھی ہے، اس کے عمل میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندے کے عمل عام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، بالکل ہی کوہرا ہو، علم معلومات اس نے بڑی یاد کی ہوئی ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کی عمل میں کہیں نظر ہی نہیں آتا، نہ اس کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے، نہ اس کے معاملات میں علم کہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ پڑھا ہوا ہے کہیں، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اللہ کا ذکر ہے تو وہ ڈرے نا، یہ والی چیزیں یہاں پہ بات ہو رہی۔ وَيُحِيطُ الْعَبْدَ هَيْبَةً، یعنی علم کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو کہ اس کے اوپر کوئی علمی بات ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کو سن کے بعد لوگ کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی،
قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو ایسی کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کی ہیبت ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کیا پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا سورہ احزاب میں، کہ اگر ہم اس قرآن کو، سوری سورہ حشر میں بھی، کہ اگر ہم قرآن پاک کو ہم پڑھا پہاڑوں پہ جائے نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ ہیبت ہے علم کی. اسی طرح اس کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ اصل چیز ہے جو علم نافع ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اثر جو ہے نا، اس کے بعد جو شیخ صاحب وہ کہتے ہیں ثم قال مبینا اثر تعظیم العلم علی القلب، اس کا اثر کیا ہوتا ہے دل کے اوپر. من عظم العلم لاحت انوارہ علیہ، جو بندہ علم کی تعظیم کرتا ہے نا، تو پھر اس کے جو انوار ہوتے ہیں، اس کی جو نور ہے نا، وہ اس کے دل کے اوپر اس کا اثرات نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. جو بندہ اس کی تعظیم کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ علم کی تعظیم کرے اور اس کے دل پہ اس کا اثر ہی نہ ہو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کے دل کے اوپر اس کا اثر نہیں نظر آ رہا، تو یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ اس کے دل میں علم کا احترام نہیں ہے. اس نے خالی رٹا مارا ہوا ہے، معلومات جمع کی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت میں علم کا اثر کیوں نہیں اس کے اوپر ہو رہا؟ کیونکہ اس کے دل میں اس کی تعظیم ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ علم کی تعظیم کرے، پھر اس کے اوپر عمل نہ کرے، یا اس کے اثرات اس کے اعمال کے اندر، اس کے اقوال کے اندر، اس کے افعال کے اندر نظر ہی نہ آئے؟ تو یہ آج یہ فتنہ کہہ لیں اس کو، یا یہ جو بیماری ہے، یہ اکثر ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ علم کی بہتات ہے، کثرت ہے، لیکن عمل کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ اخلاق کے اندر نظر آ رہا، نہ اصلاح کے اندر، نہ کسی گفتگو میں. اور اگر کسی کو کہہ بھی دیتے ہیں تو اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ بھئی یہ قول کس کا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے یہ کہا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، یا اللہ نے ایسے کہا ہے، اور وہ آگے سے بالکل ایسے رو جیسے اس کے اوپر کوئی جوں تک نہیں رہیں گی، ایسے سمجھے جیسے کسی بچے نے کوئی بات کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں احترام نہیں ہے، ہیبت ہی نہیں ہے علم کی. وفادت رسول فنون ہی الیہ ای قدیمت رسول فنون ہی الیہ، یعنی جو علم کے فنون ہیں، ان کے جو رسول کی جمع پیغامات جو ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف آتے ہیں جب بندہ تعظیم کرتا ہے علم کی. یعنی اس کے دل کے اوپر اس کی انوار کی تجلیاں ہوتی ہیں، وہ دکھائی دیتا ہے، اثر نظر آتا ہے. اور پھر جو اس کے فن ہیں علم کے، وہ اس کی طرف آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ جب وہ اس کا احترام کرتا ہے، اور پھر اس کو اس کا نصیب جو ہوتا ہے، اس کا حصہ علم کا، وہ اس کو ملتا ہے. ومن لم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولنفسه لذة إلا الفكر فيه. جب بندہ حقیقی معنوں میں علم کی تعظیم کرتا ہے، احترام اور ادب کرتا ہے، اس کے دل میں ہیبت ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھر ایک ہی مقصد ہوتا ہے، علم حاصل کرنا. وہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، علماء کے دروس میں شریک ہو رہا ہے، اس کا ہر وقت یہ شوق ہوتا ہے، اور ایسی لذت اس کو ملتی ہے. اس کو یہ سکون ہی نہیں ملتا جب تک کتاب نہ پڑھ لے. اس کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ تلاوت نہ کر لے، کچھ سیکھ نہ لے. یعنی اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ اس لذت سے خالی ہو. اگر یہ چیز نہ ملے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ عرصہ پہلے گروپ کے اندر ایک عالم دین کی تصویر میں نے آپ کو سینڈ کی تھی، ساتھ میں نے لکھا تھا جن کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، ہاسپٹل میں داخل ہیں، ڈرپ لگی ہوئی ہے. عبد الرحمان ضیاء صاحب جھنگ میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو بندہ بھی ان کے ساتھ رہتا ہے، یا جو جنہوں نے ان سے پڑھا ہوا ہے، وہ سبھی بتاتے ہیں یہ چیز. ان کو کبھی کسی بندے نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا لمحہ، یعنی نماز روزے ان چیزوں سے ہٹ کے بات کرو، ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ بس سٹاپ پہ کھڑے تھے، بس کے آنے کا انتظار ہے، تو یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہیں سائڈ پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے اور کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دی. اب یہ جو چیز ہے نا، ہر بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ. بعض لوگوں نے کہا یار کیا عجیب پاگل پن ہے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا چیز ہے. جنہوں نے اس کی لذت کو نہیں چکھا نا، ان کے لیے یہ فضول کام ہے. جو اس کی لذت کو چکھ لیتے ہیں، ان سے نہ پوچھیں کہ وہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ان کا بس ہر وقت یہی ہوتا ہے. تو ان کو پچھلے دنوں ہارٹ اٹیک ہوا، یا دل کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی ان کی آپریٹ ہوا تھا، یا کیا بہرحال معاملہ تھا، ہاسپٹل میں وہ داخل تھے، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں. جیسے ہی ان کو وہ تھوڑی سی ہوش میں آتے تھے، فوراً کہتے تھے کتاب کدھر ہے، کتاب لے کر آؤ جی، اپنا مطالعہ کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ جو لذت ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو یہ پتہ ہوتا ہے صحیح، جس کے اوپر اثر ہوتا ہے نا، پھر اس کی ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ہر وقت علم سیکھنے میں اضافے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. جس کو یہ لذت مل جاتی ہے، وہ پھر اسی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے یہ مزہ کہاں سے لینا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے نا، تو وہ ہر وقت جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ نئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ دیکھے جائیں، یہاں پہ کون سی چیز ہے، یہاں کی آئٹم سب سے زیادہ مزیدار ہے، کہاں پہ ہے. وہ بڑی بڑی دور کا سفر کرتے ہیں. اسی طرح علم کی ایک خاص لذت ہے، وہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ پھر اسی کی تلاش میں جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے
ایک امام صاحب جو سنن دارمی، ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے امام ابو محمد الدارمی، ان کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ بن عبد الرحمن، لیکن امام دارمی کے نام سے وہ معروف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو کتاب ہے نا، اس کا آغاز تو علم کے اس سے کیا، لیکن جو ان ابواب کا اختتام کیا نا، وہ آخری باب کیا ہے؟ فی اعظام العلم، علم کی تعظیم کرنا، اختتام حصہ کیا ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ باقی سارے جو انہوں نے ابواب شروع کیے علم کے بارے میں، احترام کے بارے میں، دو بھی تھا، لیکن جو آخری باب ہے وہ اس کا جو اختتام کیا نا، وہ کس چیز سے کیا ہے؟ باب فی اعظام العلم، علم کی تعظیم کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جتنے بھی گزشتہ ابواب گزرے ہیں جس میں علم کی گفتگو ہوئی ہے، یہ نصیب اسی کو ہوگا، اس علم سے فائدہ وہی اٹھا سکے گا جو علم کی تعظیم کرے گا۔ تو مقصد یہ ہے، یعنی یہ بتانے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ جو سلف صالحین میں سے ہمارے ائمہ گزرے ہیں، وہ ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ وہ اپنی کتابوں کے اندر پورا پورا انہوں نے ایک باب جو ہے، پورا پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ علم کے حوالے سے لکھا ہے، اس کی تعظیم کیا ہوتی ہے، اس کی احادیث میں قرآن پاک کے اندر دلائل ہیں، پھر سلف صالحین کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہ اصل مقصد یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پوری کتاب میں جب انہوں نے دیگر ابواب کا ذکر کر لیا، تو اینڈ پہ کون سے ذکر کیا؟ جس میں اعظام العلم فی القلب، تاکہ جس کے دل میں یہ چیز ہوگی وہی ان ابواب سے جو گزشتہ گزر چکے ہیں، جو علم کی باتیں ہو چکی ہیں، فائدہ اسی کو ہوگا جو بندہ اس کا احترام کرے گا۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں فَإِذَا وَجَدَ الْعَبْدُ فِي قَلْبِهِ إِعْظَامُ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ حَصَّلَ الْخَيْرَ فِيمَا يَطْلُبُ مِنَ الْعِلْمِ۔ جو بندہ بھی علم کی تعظیم کرتا ہے، اس کے دل میں آتا ہے، تو پھر خیر اس کے پاس آتی ہے، علم کا جو نصیب اس کو ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ وَإِذَا فُقِدَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَنَلْ الْخَيْرَ الْعَظِيمَ فِي الْعِلْمِ۔ پھر اس کو علم سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا جس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے، تعظیم ختم ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا ثم بين المصنف وفقه الله السبيل الموصل إلى حيازة القلب تعظيم العلم وإجلاله۔ اب انہوں نے اس کا طریقہ اور راستہ بتلایا کہ بھی اس کا راستہ کیا ہے جس سے ہم علم کو حاصل کر سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مفید ہے، فائدہ مند چیز ہے نا، على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه۔ اب یہاں سے ہمیں سمجھیں کہ ہم اصل جو ہمارا اس کتاب کو شروع کرنے کا مقصد ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات، اور کہ سب سے زیادہ جو معاون چیز ہے نا، کہ علم کی تعظیم کیسے ہو ہمارے پاس، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم علم کی تعظیم کریں، یہ چیز کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تعظیم کے اصول ہیں، اس کی جو بنیادیں، ان کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے تبھی ہم اس تعظیم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ معرفت کا معاقد تعظیم العلم، معقد کی جمع ہے معاقد، یہ بیسیکلی اصول کے معنی میں ہوتی ہے، اصول یا بنیاد کسی چیز کی۔ والمراد به معاقد تعظیم العلم المذکور فی قولی وهي الاصول الجامع، یہ اسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب معاقد سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے الاصول الجامع المحقق لعظمت العلم فی قلبی، کہ جو ایسے اصول جو ان سب چیزوں کو شامل ہوں، جو اس بات کی تحقیق کریں، جن سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہو، کس چیز کی؟ لعظمت العلم فی القلب، کہ انسان کے دل میں علم کی تعظیم ہے۔ اب یہ ایسے اصول ہیں، وہ کون سے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بإذن اللہ۔ جیسے انہوں نے بات کیا، جو پہلا انہوں نے اس کتاب کے اندر جو پہلا معقد ذکر کیا نا، پہلا اصول ہے وہ کیا ہے؟ تطہیر وعاء العلم، علم کا جو برتن ہے نا اس کو صاف کرنا۔ فَإِذَا اعْتَنَيْتَ بِتَطْهِيرِ وعاء الْعِلْمِ وَهُوَ الْقَلْبُ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے جو علم کا برتن ہے اس کو صاف کر لیا، علم سے برتن سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اب یہاں بڑی زبردست اور اچھی گفتگو آگے آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ رمیت بسام فی تعظیمی۔ اب یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اب تعظیم کا پہلا تیر چھوڑ دیا تعظیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ فَإِذَا انتقلت إلى معقد آخر رمیت سہما ثانیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس تیروں کا ایک پورا گروپ کہہ لیں یا مجموعہ ہے، جس میں کافی زیادہ تیر آپ کے پاس ہیں۔ تو پہلی جو اصول ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے تیر پھینکا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں یہاں پہ جو اصول ہیں وہ ایک طرح کا شکار ہیں، اور آپ شکار کرنے جاتے ہیں تو جو آپ کے پاس جو تیر ہے، یا جس چیز کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے اس کو سہم بیسیکلی تیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اب آپ نے پھینکا۔ پہلا اصول آپ نے لے لیا، وہ کیا ہے؟ پہلا معقد کیا ہے؟ دل کی صفائی۔
اب دوسرے جب اماکن کی طرف جائیں گے پھر آپ کو دوسرا آپ کو مل جائے گا، دوسرا شکار کا لیا، یعنی جس کے پاس جتنے زیادہ تیر ہوں گے وہ اسی قدر زیادہ وہ شکار کر پائے گا، جس کے پاس تیر ہی نہیں ہوں گے وہ کیسے شکار کرے گا؟ والا کثرت السہام تکون کثرت الصید، تو زیادہ تیر ہوں گے تو تبھی شکار بھی زیادہ ہوگا۔ فإن الصائد الذي يخرج معه من آلة الصيد سهام كثيرة أحرى بأن يدرك صيدا كثيرا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کے پاس تیر زیادہ ہوتے ہیں، جو بندہ شکار کے لیے جاتا ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہوگا، جس کے پاس زیادہ ایسی چیزیں ہوں گی جن چیزوں سے شکار کیا جاتا ہے، اسی قدر اس کو شکار زیادہ ملے گا۔ ویسا تو نہیں ہو سکتا، لا يكون معهم، وہ کہتے ہیں کہ الا سهم او سهمان فضلا ان يكون قد خرج بيده يرجو الصيد ولا سهم له۔ یہاں بیسیکلی ایک ایسے طالب علم کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس صرف ایک یا دو تیر ہوں اور وہ شکار کرنے پہ چلا جائے، تو وہ کیسے بہت زیادہ شکار لے کر آئے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس بندے کی کیا مثال ہوگی جس کے پاس تیر ہو ہی نہ، وہ منہ اٹھا کے ویسے ہی چلا گیا جنگل میں، اور اس کی نیت کیا ہے؟ جی میں شکار کرنا میں نے۔ اب جو شکار کرنے کے بیسک جو آلات ہیں وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس طالب علم کی مثال ہے جو ایسے ہی منہ اٹھا کے جو ہے نا علم کرنے چلنے نکل جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علم کی حفاظت کیسے کرنی ہے، علم لینا کیسے ہے، کن لوگوں سے لینا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے پاس علم نہیں آ سکتا، وہ چاہے برسا برس پڑھتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے، ادھر ادھر دھکے کھاتا رہے، جو بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ آلات ہی نہیں ہے۔ تو پہلے جب بھی کوئی بندہ کہیں ٹور پہ جاتا ہے، کہیں شکار کرنے جاتا ہے، تو اس کی پہلے تیاری کر کے نکلتا ہے کہ میرے پاس کون کون سی چیزیں ہیں، میں نے کس چیز کا شکار کرنا ہے، اس شکار کے لیے کون سے چیزیں اور کون سے آلات مجھے چاہیے ہوں گے، وہ اگر اس کے پاس ہوں گے تو وہ جا کے اچھے طریقے سے اپنا شکار کر کے لائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ جب ایک بندے نے علم حاصل کرنا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کی بنیادیں کیا ہیں، تعظیم کے اصول کیا ہیں، تو میرے دل میں میں نے جو علم لینا ہے اس کی حفاظت میں نے کیسے کرنی ہے، تو یہ اس کتاب کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، یہ بھی ہم مقدمے کی جو ہے نا وہ شرح پڑھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ بھی اسی طرح جو بندہ علم کو لینے کے لیے نکلا ہے نا، وہ علم کو اسی قدر لے سکے گا جتنا اس کے دل میں تعظیم ہوگا، اور تعظیم کے اصول اس کو پتہ ہوں گے تبھی وہ ان چیزوں کو جمع کر پائے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جیسے پہلے گزرا ہے کہ علم جو ہے وہ معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کی جو برکت ہے، علم نافع کی، یہاں پہ جو بھی میں علم کی بات کروں گا، علم سے کیا مراد ہوگا؟ وہ شرعی علم ہی ہوگا اور علم نافع ہوگا۔ شرعی علم سے مراد جو علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کے عمل میں نظر آتا ہے، اس کی دعوت میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، یعنی اس کی چھاپ نظر آتی ہے علم کی۔ جس کے اندر یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، جتنی کم نظر آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اسی قدر علم کم ہے۔ اس کی برکت اس بندے کے عمل میں، ہدایت میں، یعنی جو اس کی معاملات ہیں، خوبیاں ہیں ان کے اندر، برائیوں کو چھوڑنے میں، ان کی طرف دعوت دینے میں، لوگوں کی رہنمائی کرنے میں، اصلاح کرنے میں۔ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مَن يَجْمَعُ مَعْلُومَاتٍ، آپ لوگوں میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو صرف معلومات جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن هذا العلم الذي عنده لا حقیقت له، یعنی حقیقت میں اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے پاس کیا ہے، لأنه يفقد منه في أحواله فعمله على خلاف العمل علم، یعنی وہ گفتگو تو کر رہا ہے، باتیں تو کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل میں اس کی کوئی چھاپ نظر ہی نہیں آتی، اس کا جو عمل ہے وہ علم کے مخالف چل رہا ہوتا ہے، الٹ چل رہا ہے۔ ولا اثر للعلم الذي معه في دعوت الناس ولا تعليمهم، نہ لوگوں کے اوپر اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ اس کی دعوت میں کوئی نظر آ رہا ہے، نہ جو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اس کے اندر اس کا کوئی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کی ہم مثال ابھی ہم لیں ریسنٹلی، جیسے کسی دو تین کیس مدارس کے حوالے سے ہیں کہ وہاں پہ قاریوں نے بچے مار دی اور یا بہت زیادہ تشدد کی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ عمل کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا، تعلیم کے اندر ہمیں علم نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کل وہ پوڈ کاسٹ کا لنک بھی آپ کو سینڈ کیا تھا گروپ کے اندر، وہ اسی والے سے ہمارے دوست ہیں لاہور میں ہوتے ہیں، شیخ سیف اللہ ثناء اللہ، انہوں نے بڑا اچھا پوڈ کاسٹ کیا، وہ آپ لوگ سنیے گا۔ تو علم کی چھاپ نظر نہیں آ رہی، لینی تعلیم وہ قرآن کی دے رہے ہیں، لیکن کیسے دینی ہے؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ جو تعلیم دینا ہے اس کا بھی تو ایک خاص طریقہ ہے نا، ایسے تو نہیں کہ جو مرضی جس نے حفظ کر لیا یا علم کہیں سے حاصل کر لیا وہ آ کے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد انسان آگے بات کرتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جیسے انہوں نے خود پڑھا ہوتا ہے مار کھا کے، کہ وہی آگے اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے تعلیم کیسے دینی ہے، نہ انہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کو تعلیم دی، جو بچے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیتے تھے۔ پہ حالانکہ اردو میں بھی ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، لیکن عربی میں تو اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے، باقاعدہ پوری پوری کتابیں ہیں جو باقاعدہ اس کے اوپر یعنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے رسالے بھی ہوں گے
جن کے اندر یہ چیزیں بتائیں گی کہ اصل کی سیرت کے اندر سے ہمیں پتہ کیسے لگے. ہم نے جیسے ہمارے یہاں جو بی ایڈ وغیرہ ہوتا ہے، طرق التعلیم التدریس وغیرہ یا طرق التدریس وغیرہ ہوتے ہیں، ہم نے سبجیکٹ ہمیں یہاں پہ تو باقاعدہ پڑھایا بھی جاتا ہے. ہمارے مدارس میں یا اسکولوں کالجز میں بھی اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ آپ نے پڑھانا کیسے. یہ ایک بالکل الگ فیلڈ ہے. ایک ہوتا ہے علم ہونا، ایک ہے اس کو بیان کرنا، دوسروں تک پہنچانا. یہ بالکل الگ چیز ہے. علم کا ہونا الگ چیز ہے، علم کو ڈلیور کرنا ایک بالکل الگ فن ہے. یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. اس کے پورے ایک طریقے ہوتے ہیں، سیکھنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے علم کو سیکھا، اسی طرح اس کو ڈلیور کرنے کا بھی الگ پورا ایک میدان ہے، مجال ہے. تو یہاں پہ بھی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی تعلیم کے انداز میں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں فمن اخذ بها ای بمعاقد تعظیم العلم، جس نے ان معاقد کو لیا، ان اصولوں کو لے لیا، کان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها ای بفقدانها فلنفسه اضاعها. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان اصولوں کو سیکھا اس نے تو علم کی تعظیم کر لی، اور جس نے ان کو ضائع کر دیا تو گویا کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ضائع کیا، کیونکہ وہ بغیر تیاری کے علم لینے چلا گیا نا. تو اب اس کا جو خسارہ ہے کہ اس کو علم حاصل نہیں ہوا، اتنا عرصہ اس نے پڑھا، اس کے پاس علم کی کوئی چھاپ اس کے پاس نظر نہیں آئی، نہ اس کے پاس علم نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے. وہ ایسا شخص ہے جس نے خود کو اپنے آپ کو ضائع کیا، کیونکہ وہ بغیر تیاری کے چلا گیا. یہ صرف دنیاوی طور پہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دنیاوی سوری دین کے حد سے دنیاوی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں نا ایسی چیزوں کو، بغیر کسی پراپر تیاری کے آپ دنیا کا کوئی بھی امتحان پاس نہیں کر سکتے. دنیاوی علم کے اندر بھی اگر آپ نے کوئی کام سیکھنا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کے آج اس کے بات سننے لگ جائیں، کل کسی اور کی. کوئی بھی فیلڈ آپ چوز کر لیں، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اصول ہوتے ہیں سیکھنے کے. اسی طرح شرعی علم کا بھی ایک معاملہ ہے. تو جس نے ایسے سیکھا نہیں ہوتا، وہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کا اثر نظر آ رہا ہے. اور پھر بعد میں بدنام جو ہے وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ اسلام کو کر رہے ہوتے ہیں باتیں. تو انہوں نے ایک یہاں پہ بات جو بڑی قیمتی بات ہے نا، جو ہم سب کے لیے بڑی زبردست ہے، وہ یہ کہا کہ فَمَآلُ الْخَيْبَةِ وَالْخَسَارِ لَا تَرْجِعُ وَلَا تُرْجَعُ عَلَى الْعِلْمِ. جو خسارہ ہے یا جو کمی ہے، کمی پیشی ہے، یہ خیبہ کا مطلب بھی خسارہ ہی کے معنی میں آتا ہے، وہ علم کے اوپر نہیں آئے گا. بلکہ فَالْعِلْمُ يَبْقَى عَزِيزًا، علم تو ہمیشہ سے معزز ہی رہے گا. اس نے عزیز ہی رہنا ہے، وہ معزز ہی ہے. علم کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ جو اس کو حاصل کرنے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں، اصل مسئلہ ان کا ہے. جیسے لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو اصل پرابلم اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر کامی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیسے پیش کرنا ہے. تو لوگ کہہ رہتے ہیں اسلام ایسا ہے. اسی لیے میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا، جی مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، فلان ایسے، اسلام نے ایسے یہ سکھایا فلان ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور حدیث میں اسلام نے اگر کسی کو رول ماڈل بنایا نا، وہ مجھے یا آپ کو نہیں بنایا. رول ماڈل کس کو بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. جس نے اسلام سیکھنا ان سے، ان کو دیکھے کہ اسلام کو انہوں نے کیسے پریکٹس کی ہے. اگر کوئی بندہ بعد میں آنے والا، اس کے اندر کوئی عمل میں کوئی کوتاہی ہے، تو وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے. علماء کے اندر بھی، اہل علم کے اندر بھی وہ انسان ہی ہے. تو ان میں اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کی بنیاد پہ آپ اسلام کو نہ چھوڑیں یا اسلام کو برا بلانا. کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، جی میں نے تو یہ مولویوں میں دیکھا ہے، ان کے سر میں نے دیکھا نہیں، وہ دو تین سے دور چلے جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے کیوں؟ انہوں نے علم کا جو مرکز یا مصدر ہے نا، وہ اسی شخصیت کو سمجھ لیا. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ دین سے بعض کا دور ہو جاتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دین نہیں سیکھتے، نہ مطالعہ کرتے ہیں. تو کسی ایک عام بندے کی ذات کے اندر کوئی کمی پیشی دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اصل تو وہی ہے کہ انسان غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے پہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ توبہ بندہ کر لے. اور جو بندہ توبہ نہیں کرتا اپنی غلطی پہ اڑا رہتا ہے، یا اپنے اعمال ایسے دکھتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، بعد میں لوگ اسے بدظن ہو جاتے ہیں. اور وہ صرف اس سے بدظن نہیں ہوتے، وہ اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. تو اس میں ایسی گمراہ اختیار کرنے والے کا اپنا بھی قصور ہے کہ اس نے اس شخص کو کیوں ایسا سمجھ لی. اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ معصوم نبی کی وسلم کی ذات ہے. آپ کی ذات میں آپ دیکھیں اسلام جن کے اوپر اترا ہے انہوں نے کیسے پریکٹس کیا، تو اس پہ دیکھیں. اگر کسی کمی بندے کے اندر کمی پیشی ہے، اس کو اگنور کریں، اس کی اچھی باتیں لیں اور باقی چھوڑ دیں. تو علم ہمیشہ عزیز ہی رہے گا. فحقیقت العلم ہی دین الاسلام. علم سے مراد تو یہ ہے کہ دین اسلام ہی اصل میں علم ہے. علم کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. تو دین الاسلام باق حتی یرث اللہ الارض ومن علیہا. جب تک یہ زمین باقی، اسلام نے تو باقی رہنا. تو ایسے بڑے لوگ آئے جن کے معاملات ایسے تھے، وہ چلے گئے، مٹ گئے. اسلام اپنی جگہ معزز ہی رہے گا. تو اصل جو بدنامی ہوگی وہ اسلام کو نہیں کوئی کر سکتا. بڑے لوگ آئے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے، نبی کے کو بھیجا اس لیے. ومن ضیع فلنفسی ادا فلہواہ عطا. تو جس نے ان اصولوں کو ضائع کر دیا تو اس نے سمجھے اپنے آپ کو ضائع کیا، اور اپنی جو ہوا ہے، خواہش نفس ہے، اس کی پیروی کی ہے. یعنی علم کو اس نے چھوڑ دیا، اس کو تعظیم اس کے اندر ہے ہی نہیں تھی. لأن العبد لا يخرج عن امتثال المأمور بشيء اشد عليه من الهوى. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس چیز کا اس کو حکم دیا اس کی وہی بندہ اس کو چھوڑتا ہے جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. جیسے 25ویں بارے میں اللہ نے فرمایا نا، افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا. آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو معبود کا کہا ہے، اس نے الہ بنا لی ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کر رہا ہے، جو نہیں آ رہا وہ نہیں کر رہا. تو ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو ہے نا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس چیز کا حکم دیا اس کو مان ہی نہیں رہا، اس کے اوپر نہیں چل رہا. تو جو جس قدر ان چیزوں سے دور ہوگا وہ اسی قدر اپنے خواہش نفس کا غلام ہوگا. تو اس کتاب میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. آگے وہ کہتے ہیں کہ سلوک الجاد الموصل الیہ، یعنی ایسا راستہ جو اس تک پہنچانے والا ہے، اس کو اختیار کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس میں ہم پڑھیں گے. ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹائم کم ہے، ویسے 2 ہی صفحے رہ گئے ہیں. بہرحال ہم اس کو اختصار کر لیتے ہیں کیونکہ باتیں تقریباً ایک جیسی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلا یلومن ان فطر عنہ، یعنی انقطع عنہ، اگر علم اسے رہ جائے، کوئی کمی پیشی رہ جائے، تو کسی چیز کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کو، کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں. نیچے یہ عربی کے ایک مثل ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا ہے اسرا، اسی طرح یہاں پہ یہ عربی میں یدا کا اوقتا وفو کا نفع. یہ اس بندے کے لیے بولا جاتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، کوشش نہیں کی، اور بغیر تیاری کے سمندر میں یا نہر میں کود گیا، تو تیرنے کا اس کو پتہ نہیں تھا اور بعد میں وہ ڈوب گیا. تو ایسا بندہ خود غلطی پہ ہے، جب اس کو تیرنا نہیں آتا تجھے کس نے کہا تو اس میں قدم رکھ گیا پانی میں کود. تو ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ علم کے راستے پہ آ جاتے ہیں، ان کے پاس تیاری نہیں ہوتی، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، اور بعد میں پھر جب کئی سال پڑھتے رہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی حاصل ہی نہیں ہوا. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی بنیاد ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو بیسیکلی تو یہاں پہ پھر ایسے بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو ملامت کرے بلکہ اپنے آپ کو کرے. وَمَن لَا يُكْرِمُ الْعِلْمَ لَا يُكْرِمُهُ الْعِلْمُ. جو علم کی تعظیم نہیں کرتا، علم بھی اس کی کوئی تعظیم نہیں کرتا. تو یہ ہمارا ابتدائی آج کا مقدمہ تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم پہلا اصول ہے وہ پڑھیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج ہم حدیث نمبر 13 یا 14 ہم نے پڑھنی ہے، تو ابھی 10 منٹ بعد وہ بھی انشاءاللہ ہم کلاس شروع کریں گے باذن اللہ. تو آپ سب لوگ اس میں بھی آئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد.